السلام علیکم کلاس میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس نازیہ اسماعیل تھی نالج اسکول قائد کیمپس لاہور سے کلاس۔ آج ہم پڑھیں گے اپنی اسلامیات کی کتاب کا باب دوم ایمانیات و عبادات کی جو ریڈنگ رہ گئی تھی اس کا سیکنڈ پارٹ اس دن ہم نے پڑھا تھا عقیدہ و توحید کی اقسام تک۔ آج ہم پڑھیں گے شرک اور اس کی اقسام۔ اس میں سب سے پہلے ہے جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا اس کا مطلب وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے شرک کے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ شرک ایک کبیرہ گناہ ہے جس کو اللہ میاں نے کہا ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو اس کا شریک اور حصے دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ یہ سوال بھی ہوگا مجھ سے سوال شرک سے کیا مراد ہے، تو اس کا یہاں سے یہاں تک جواب ہے۔ آگے ہے ذات میں شرک۔ اس سے یہ مراد ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا کہ اللہ کی ذات میں اس کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لم یلد ولم یولد، سورۃ الاخلاص آیت نمبر 3 ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کے برابر ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی بنانا۔ آگے ہے الوہیت میں شرک۔ الوہیت میں کیا شرک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر اس کے سوا کسی کی عبادت کرو گے تو کیا ہوگا؟ الوہیت میں شرک ہوگا۔ صفات میں شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا، یعنی یہ یقین رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیسا کمثلہ شیء، سورۃ الشعراء ہے آیت نمبر 11۔ اس کا ترجمہ ہے اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، یعنی اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں اور کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ آگے ہے عقیدہ توحید کے اثرات کیا ہیں۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر غرور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا، یعنی اس کا جو تنگ نظر نہیں ہوتا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ توحید پر جو ایمان رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا دل نرم کر دیتے ہیں اور اس کا دل کشادہ کر دیتے ہیں۔ اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ ہی ہے، اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے، کسی کے اوپر بھی وہ تنگ نظری نہیں رکھتا۔ عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسان کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے اور وہ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔
क्लास आज की ये हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है। इसमें हमने पढ़ा शिर्क और इसकी इकसाम। पहले हमने अकीदा तौहीद की इकसाम पढ़ा था, वो था तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सफ़ात, यानी अल्लाह ताला को यकता मानना रुबूबियत में, उलूहियत में, अब अस्मा व सफ़ात में। अब शिर्क की इकसाम उन्होंने बताई है, ज़ात में शिर्क, उसको उलूहियत में शिर्क और किस में आ जाता है, सफ़ात में शिर्क। फिर उसके बाद है अकीदा तौहीद के असरात। और उसके बाद देखें क्लास हम मश्क में दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ये वाले आज 5 हैं वो कर लेते हैं। इसमें क्या है, तौहीद का लुग़वी माना है एक मानना, अतायत करना, हिस्सेदार ठहराना या बराबरी करना। तो इसका क्या मायनी है, तौहीद का लुग़वी माना क्या है, हमने पीछे पढ़ा है एक मानना। अल्लाह ताला को हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक मानना क्या कहलाता है, तौहीद रुबूबियत कहलाता है। हमने ये पीछे पढ़ा भी है, ये देखें। तौहीद रुबूबियत में क्या है कि इंसान इस बात पर ईमान लाए कि अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक है। तो ये क्या कहलाता है, तौहीद रुबूबियत कहलाता है। उसके बाद है कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अकीदा तौहीद को बयान किया गया है, सूरतुल कौसर में, सूरतुल इखलास में, सूरतुल फलक में या सूरतुल नास में। हमने पढ़ा है कौन सी सूरत में अकीदा तौहीद को बयान किया गया है, सूरतुल इखलास में, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद है सवाल नंबर 4, शिरक का लुग़वी माना क्या है। शिरक का लुग़वी माना है हिस्सेदार बनाना, एक मानना, मालिक समझना या भलाई करना। तो इसका क्या मायनी है, हिस्सादार बनाना। उसके बाद 5वां सवाल है, लम यलिद व लम यूलद में नफ़ी की गई है, ज़ात में शिरक की, सफ़ात में शिरक की, उलूहियत में शिरक की या अस्मा में शिरक की। तो इसका आंसर है ज़ात में शिरक की। क्लास आपने ये जो हमने पढ़ाई की है उसको भी अच्छी तरह याद करना है। और उसके बाद है मश्क में ये दुरुस्त जवाब का इंतखाब याद करें और अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करें। इसके बाद हम करेंगे मुसर सवालात और तफसीली सवाल। अपना ख्याल रखिएगा क्लास। अल्लाह हाफिज़।